سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، آج 17واں روزہ ہے اور ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے اس مہینے کو نازل فرمایا ہے۔ ہم روزے جیسی عبادت تو کر ہی رہے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ جو روزے کے چیزیں روزے میں اگر شامل کی جائیں تو نور نور ہو جاتی ہیں۔ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان پورا اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اس پر ہماری زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل احد یموت عطشان، موت کے وقت ہر بندہ پیاسا ہوتا ہے، اس کو پیاس سے تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ کل احد یموت عطشان، ہر ایک پیاسا مرتا ہے الا ذاکر اللہ، سوائے اس کو کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہو، جو اللہ کا ذاکر ہو، یعنی وہ اللہ کو یاد کرتا ہی رہتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی بسم اللہ۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصاعقہ یصیب المؤمن والکافر، یہ جو آسمان سے بجلی گرجتی ہے، گرتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے آگے، مومن ہے یا مکافر، وہ ہر گھر پہ آ سکتی ہے، وہ کسی گاڑی پہ آ سکتی ہے، وہ جب گرجتی ہے تو زمین تک، اور کئی لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو پہنچتی ہے، یصیب المؤمن والکافر، کافر کو بھی مومن کو ولا تصیب الذاکر، فرمایا کہ یہ بجلی کبھی بھی اس پہ نہیں گر سکتی جو اللہ کا ذاکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنی بات بتاؤں، ہمارے پڑوسی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا، اس کے اوپر بجلی گری اور درخت جل گیا، الحمدللہ، ہم بھی محفوظ رہے، پڑوسی بھی محفوظ رہے۔ تو خداوند قدوس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو ایسی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کل جو آفت آئی ہوئی ہے، جس وبا میں مسلمان اور تمام انسان پھنسے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے ذکر خدا، وہ ہے ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر کرو جتنا کر سکتے ہو، اس لیے کہا کہ ذکر جو ہے حیات القلوب، دلوں کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرو، فَإِنَّهُ نُورٌ قَلُوبُ الذِّكْرِ جَلَاءُ الْبَصَائِرِ وَنُورُ السَّرَائِرِ، ذکر کے ذریعے اللہ جو ہے دلوں کو زندگی بخشتا ہے، ذکر کے ذریعے اللہ اپنے ذکر کے ذریعے بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذاکر اللہ مجالسہ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی اور وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یا ربی ابعید انت منی، کیا تم مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے زور زور سے پکاروں، یا قریب ہے کہ تجھ سے سرگوشی کروں؟ فَأَوْحَى اللہ جل جلالہ، تو اللہ نے کہا موسیٰ نہ بعید کی ضرورت ہے نہ قریب کی ضرورت ہے، کہا انا جلیس من ذاکرنی، میں اس کے ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ادھر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جلیس ہوں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسک، تم اپنے دل میں مجھے یاد کر، میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کروں، میں بھی تجھے یاد کروں۔ پھر فرمایا کہ یا ابن آدم اذکرنی فی الخلا، تو تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کر، اذکرک فی الخلا، میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا۔ اب جو ہے فرمایا کہ یا ابن آدم اذکرنی فی الملا، تو عوام مجمع عام میں اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذاکر بن۔ تو اذکر کا فی مالا ہے خیر من ملائکہ، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے مجمع سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کروں گا۔ یعنی تم لوگوں میں میرا ذکر کرے گا، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور بہترین جو ٹائم ہے، بہترین لمحات ماہ رمضان کے ہیں، اس میں دن میں بھی اللہ کا ذکر کرو، رات کو بھی اللہ کا ذکر کرو، جتنا زیادہ کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قال اللہ تعالی، کہا لا یذکرونی عبدا فی نفسی الا ذکرتہ فی مالا من ملائکہ، اللہ ملائکتی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو مومن اپنے دل میں یاد کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اس کو یاد کرنا میں اللہ اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اپنے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں اور ملائکہ کے سامنے میں اس کو فی رفیع الاعلی، یعنی میں رفیع الاعلی میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں علیکم بذکر اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا ذکر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، اللہ اکبر، وَإِيَّاكُمْ وَذَاكَرَ النَّاسَ فَإِنَّ دَاعٍ، فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو اور وہی اللہ کا ذکر شفا ہے، لوگوں کا ذکر بیماری ہے۔ جہاں ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت والی بات ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، جس کے لیے کہا گیا یا من اسمہ دوا ہے، وہ اللہ جس کے اسم میں دوا ہے، وہ ذکر ہو شفا، اور جس کے ذکر میں شفا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں بہترین وقت جو ہے ہمیں اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، چاہے نماز پڑھو، چاہے قرآن پڑھو، چاہے تسبیحیں پڑھو، چاہے درود پڑھو، یعنی اللہ کے ذکر میں انسان رہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے تو یاد کریں اور وہ اللہ ہمیں یاد نہ کرے۔ اللہ اسے یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔